اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک رات کا وظیفہ کر لو، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ صبح اٹھتے ہی کروڑوں ملیں گے، صبح اٹھتے ہی گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ صرف ایک لفظ یا رحمانو یا رحمانو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف کچھ عمل اور ہیں جو آپ نے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آج رات کو اس وظیفے کو کر لینا۔ صبح کو گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جائے گا، اتنی دولت گھر میں آ جائے گی کہ رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو، گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، تو آج اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور کر لینا۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، ہم جو بھی کاروبار کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا۔ جو بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں ہمیں کمنٹ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں، میاں بیوی کی آپس میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، اولاد کا مسئلہ ہوگا، رشتے کا مسئلہ ہوگا، بیماری کا مسئلہ ہوگا، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے سیریس ہیں، پریشانی والی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا، اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس ٹائم کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج جتنی دولت مانگنی ہو اس عمل کو کرنے کے بعد میرے رب سے مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، جو مانگو گے میرا رب فوراً غیب سے عطا کرے گا۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو، جو میرے رب سے مانگو گے میرا رب فوراً غیب سے عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کچھ غلطیاں بھی بتاؤں گا، کچھ وجوہات بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور وہ وجوہات بھی بتاؤں گا، وہ عمل بھی بتاؤں گا جس کو آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اب جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر کوئی بیماری ہے ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، گھر کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، برکتیں ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے آج کچھ عمل ہیں، کچھ وظیفے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج ضرور اس عمل کو کر لینا۔ یہ عمل بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگا ہے، یہ 100 سال پرانی کتاب کا عمل ہے، یہ عمل میں نے خود آزمایا ہوا ہے۔ میں نے رات کے وقت اس عمل کو کیا، یا رحمانو یا رحمانو، رات کے وقت سونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا گھر کے اندر دولت کا طوفان آ گیا، گھر میں دولت کا ڈھیر لگ گیا، میرے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے جس بھائی کو، جس بہن کو، پریشان بھائی کو، پریشان بہن کو یہ عمل بتایا، انہوں نے کیا،
اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مالا مال کر دیا، ان کی بھی قسمت بدل گئی، وہ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیتے ہیں۔ آج آپ نے بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو ضرور کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیں گے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، کچھ میرے بھائی، کچھ میری بہنیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمارے تو دن کبھی نہیں بدلیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھا کریں کہ میرا رب میری ایک نہ ایک دن ضرور سنے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا، میری ضرور دعا قبول کرے گا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی پریشانی ہوتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، رشتہ نہ مل رہا ہو، آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی پریشانی، اپنی وجوہات، اپنا نام لکھ کر ضرور بتایا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، پھر ہماری لسٹ کے اندر آپ کی پریشانی، آپ کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کو آپ کی وجوہات بتا کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی یہ پریشانی ہے دور فرما دے، یا اللہ یہ بیماری ہے، بیماری کو دور فرما دے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق کی تنگی ختم کر دے، رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے، یا اللہ ان کو نیک صالحہ اولاد عطا کر دے، یا اللہ ان کو اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ پھر جو میرے بھائی، جو میری بہنیں ہمیں کمنٹ میں دعا کا کہتی ہیں، ہم ان کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیں صرف ایک کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، میرا حوصلہ افزائی ہو جائے گا۔ میرے حوصلے افزائی کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کچھ میری بہنیں ہمیں کمنٹ میں کہتی ہیں کہ بھائی جان کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو، ہم نے سب وظیفے کر لیے ہیں، ہماری پریشانی تو ختم نہیں ہو رہی، ہمارے تو سر کے اوپر بھی بہت زیادہ قرضہ ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک ٹائم کا کھانا پکانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے، دوسرے ٹائم کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو، ہم جیسے ہی اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو۔ میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ آج جو عمل لے کے آیا ہوں، آج جو وظیفہ لے کے آیا ہوں، اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے، یہ وہی وظیفہ ہے جس کا آپ کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوئی، اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے فوراً اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی ہر طرح کی دل کی جو حاجت ابھی تک پوری نہیں ہوئی فوراً پوری ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق حلال وافر مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا، گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جائے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران پریشان رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب ذرا غور سے ویڈیو کو سمجھ لیجئے، اور اس عمل کی، اس وظیفے کی اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اجازت صرف اس بھائی کو ہوگی، اس بہن کو ہوگی جو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کہیں سے سکپ نہیں کرے گا۔ صرف اس بھائی کو، اس بہن کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔
کچھ میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں، پھر بھی ہماری تو پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہمارا وظیفہ تو کام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے وظیفہ کرتے وقت، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے ذرا غور سے سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، آپ لوگ جب وظیفہ کرنے بیٹھتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، فلاں کام کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ایک اور غلطی جو آپ کرتے ہیں، آپ لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد۔ لیکن یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد رات کے وقت کرنا ہے۔ اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اپنی پریشانیوں کی طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی۔ پھر جب اس عمل کو کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں گے۔ اب جب آپ نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد بند کمرے میں بیٹھ گئے ہیں، جا نماز کے اوپر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، ابھی ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر ضرور آپ نے پڑھ لینا ہے، تاکہ ابھی سے آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں، ابھی سے گھر کے اندر رحمتیں ہی شروع ہو جائیں، ابھی سے گھر کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ درود شریف 3 مرتبہ آپ نے اول آ کر پڑھنی ہے۔ درود شریف تو کثرت کے ساتھ ویسے بھی پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں، گھر پر بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کسی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، درود شریف کوشش کیا کریں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے ویسے بھی آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، بیماری دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، کاروبار کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ کچھ میرے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ درود شریف کون سی پڑھنی چاہیے، نماز والی پڑھنی چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ نماز والی پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے نماز والی پڑھنی ہے۔ اگر نماز والی درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو کوئی کاپی پنسل لے کر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، تاکہ جب بھی آپ کو پریشانی آئے، جب بھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑے، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، یار دوست سے پیسے مانگنے کی بجائے، آپ اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی پریشانی کا حل نکال سکیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ اور اب ذرا غور سے سمجھ لیں، اب آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ابھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
جب سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، وہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے جتنی مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ، یہ آخری تسبیح ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو۔ جب آپ 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جو میرے بھائی یہ نہ پڑھ سکیں وہ اکیلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ایسے 70 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب یہ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو، یہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، اب آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنا وقت ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ ہوگا۔ یا رحمانو کم سے کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ جب آپ یا رحمانو پڑھ لیں، اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا۔ کچھ بھائی غلطی کرتے ہیں، اس جگہ تک وظیفہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اب جو پہلے درود شریف پڑھی تھی وہی درود شریف 3 مرتبہ اینڈ میں پڑھنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں لے آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے، اپنی پریشانیاں سنانی ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پھر جو مانگو گے